ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کہا گیا کہ ایک سائٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم تعاون کریں گے، دوسری سائٹ سے بھی بات چیت کرنا باقی ہے، وہاں سے بھی پازیٹیو ریسپانس ہی آئے گا اور آپ کو لگتا ہے معاملات بہتری کی جانب جائیں گے؟ دیکھیے کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس وقت دو قسم کے ایشوز جو پھنسے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ تو بات سب مانتے ہیں نا کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، وہ خصوصاً ایسے وقت میں جب پاکستان کو کچھ امید ہوئی ہے کہ باہر سے کچھ جو ہے انویسٹمنٹ آ جائے گی، تو ایسے صورت میں جو اندرونی مسائل کو حل کرنا چاہیے، یہ ضرورت تو ہے۔ لیکن اندرونی قسم کے مسائل صرف باتوں سے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے دو سیٹ آف ایشوز ہیں اور حکومت جو ہے پریشان جس سے ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں۔ ایک تو وہ ایشو ہے جو کہ پی ٹی آئی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں چل رہا ہے، 9 مئی سے چل رہا ہے۔ اچھا، دوسرا وہ ہے جو جوڈیشری کا اور ہمارے اسپائی ایجنسیز کا مسئلہ جو بن گیا ہے، تو اس میں حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے معاملے کو ڈیفیوز کرے اور جوڈیشری جو ہے وہ اتنی اس طرف اتنا نہ جائے، کیونکہ حکومت زیادہ جھکاؤ جو بیانات کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، زیادہ جھکاؤ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا کیا آپ حل نکالیں گے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ مٹی پاؤ آگے ٹورو، اگر یہ اپروچ ہے تو اور بہت سے مسئلے ہیں اس میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یا تو آپ جو ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں، کانفلکٹ ہے، ٹینشن ہے، ان سب کو ڈیفیوز کر کے آگے کی طرف بڑھیے، تاکہ آج نہیں بلکہ آج سے 2-3 سال کے بعد ایک پاکستان ایک پراسپرس ملک کی طرف جاتا ہوا نظر آئے، پراسپیرٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے۔ لیکن یہ سلیکٹیو کہ یہاں ہم ٹکراؤ نہیں ہونے دیں گے، یہاں ٹکراؤ چلتا رہے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں جب تک آپ دونوں معاملات کو طے نہیں کریں گے، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جوڈیشری کا اور وہ معاملہ چلے گا اور اس کے نتائج جو ہیں نا وہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ چوائس کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ لہٰذا کوئی درمیانہ راستہ اسی وقت نکلے گا جب آپ ہر طرف ریکنسیلیشن کی بات کریں گے۔ یہ جو سلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ یہاں ہم کر لیں گے یہاں نہیں کریں گے، یہ ہونے دو، یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں سلیکٹیو اپروچ پالیٹکس میں نہیں چلا کرتی۔ اور اگر سلیکٹیو اپروچ اگر آپ چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ یہاں بات دب گئی وہاں بات بڑھ گئی۔ تو میرے نزدیک جو ہے اس وقت ایک بڑی فراخ دلی کی ضرورت ہے، اس وقت آگے کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں پیچھے کی باتوں میں نہ الجھو، یہ 9 مئی کی بات نہیں کر رہے، پیچھے کی باتیں یہ جوڈیشری والی بات کر رہے ہیں کہ جو خط جو واقعات 2022 کے ہیں آپ کیوں اٹھائے گئے ہیں۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہے جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو ایک حد تک آپ پریشر کو برداشت کرتے ہیں اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ آپ پھٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہماری جوڈیشری کے ساتھ ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ چھڈو مٹی پاؤ والی پالیسی نہیں چلے گی، اگر ایک طرف آپ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی آپ کی یہی اپروچ ہونی چاہیے۔ اصل سوال تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، جو گریڈ 17 سے 22 تک مراعات جا رہی ہیں، تنخواہیں جا رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ بند کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا سارا ملبہ گریڈ 1 سے 16 تک نکل گیا، کیا آپ کو لگتا ہے ہم واقعی کفایت شاری مہم جو ہے اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں؟ ایک مصرع ہے جو ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں لیکن یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر۔ تو یہ گریڈ 1 سے 16 کو پھینٹی لگا دو، غریب غربا ہیں بھائی جتنے کی یہ دیکھیں نا، آپ یوں کریں نا، جتنے بھی وہ کہہ رہے ہیں کتنے ہزار اسامیاں ہیں، ان سب کی تنخواہ الاؤنسز اکٹھے کریں سب کی، اور گریڈ 22 کے 4 افسروں کی فیسلٹیز کو ذرا ملا لیں، وہ 4 افسروں کے پاس ان سے زیادہ کی فیسلٹیز ہوں گی۔ تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم نے ہمارا نظام جو ہے وہ سرو کرتا ہے اوپر کے طبقے کو، لہذا اوپر کے طبقے نے فیصلہ کرنا ہے تو لہذا اوپر نہیں ہوگا۔ عمران ہوں گے تو بھینسیں بیچیں گے پیسے بچانے کے لیے، یہ مذاق ہی ہے نا، بھینسیں بیچی جائیں گی اور کیا پتہ نہیں کیا چیزیں بیچی جائیں گی، گاڑیاں بیچ دی جائیں گی، بھینسیں بیچ دی جائیں گی، یہاں 1 سے 16 کے بندوں کو نکال دو۔ نئی گاڑیوں پہ پابندی لگا دیں، ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ نہیں، اب تو ایک اور آپ نے ایک اور نہیں غور کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی عنایت کی ہے
کہ جو باہر کی گاڑیاں ہیں وہ تھوڑا سا استعمال 1000-2000 میل کے یا کچھ ایک لمٹ ہوتی ہے اس تک اگر چلی ہوئی ہیں تو آپ اسے یہاں لا سکتے ہیں پاکستان میں. اس طریقے سے آپ بیرونی گاڑیوں کے لیے یہاں پاکستان میں راستہ کھول رہے ہیں. اور جو آپ کے اپنے ہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں, جو باہر کی کمپنیاں ہی ہیں جو مینوفیکچر کر رہی ہیں, ان کا کنڈا کر دو. IMF والے نہیں کہتے کہ جی آپ ان پہ لگائیں, ان کو لائیں پریشر میں. دیکھیں IMF والے کیا کیا کہیں آپ کو, وجہ یہ ہے کہ زیادہ کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سوورنٹی کا ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ جوک ہے, اور اس سے بڑا اتنی بڑی خبر آج کے ایک اخبار میں لگی ہوئی ہے, گریڈ سے 1 سے 16 سب کی فارغ کر دو, بس گریڈ 22-23. اچھا ایک اور ہے, ایک اور چکر ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے نئے اسپیشل گریڈ نکالے ہیں, اسپیشل قسم کی, وہ تنخواہیں ملینز کے اندر جاتی ہیں. وہ ذرا ہمارے پرائم منسٹر صاحب بتائیں نا آ کے کہ وہ جو نئے ابھی اپروو کیے ہیں وہ کیا ریٹس ہیں. یہی ہے کہ بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. پوائنٹ یہی ہے نا, ایک مارکیٹ سے آپ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے, اور وہی چیز کسی اور مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کی قیمت میں دگنا اضافہ ہم دیکھتے ہیں. اس پر کنٹرول کیسے پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ دیکھیے اس جو امپیکٹ ہے پرائسز میں وہ بڑا ان ایون سا ہے. کچھ چیزوں میں تھوڑی بہت ہمیں کمی نظر آتی ہے, لیکن اس میں وہی مسئلہ ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ اس جگہ جائیں گے تو وہی قیمت ہے وہ ایک پرائس سے ملے گی, اگلے جگہ جائیں گے تو وہی کی اس کی پرائس جو ہے 25 روپے 20 روپے کم ہوگی. اور روٹی نان کی قیمت بھی ان ایون ہے, کہیں سرکاری قیمتوں میں مل رہے ہیں, کہیں نہیں مل رہا ہے. یعنی آپ نان خریدنے جائیں آپ کو کہیں 25 کا دسترس میں آ گئی ہے نان, نہیں روٹی وہ ایک ایسی روٹی ہوتی ہے جو بس 15 روپے کی یا 14 روپے کی, وہ ایک برائے نام سے ایک روٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نان وغیرہ لیں, اب اس کو نان کی جو مختلف ورائٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ فرق تھوڑا سا پڑا ہے, لیکن یہ اتنا سگنیفیکنٹ فرق نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ آپ کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ فلاں جگہ چیز سستی مل رہی ہے, یہاں آپ کے گھر کے قریب مہنگی مل رہی ہے, تو وہاں تک جانے کے لیے آپ کا پیٹرول بھی تو خرچ ہوگا نا. تو جو اگر آپ 2 روپے بچانے کے لیے اس کے پاس جائیں گے تو 50 روپے کا پیٹرول آپ خرچ کر دیں گے. علاقے میں تو پھر مہنگی ہوں گی, چیزیں مہنگی ہیں بالکل. نہیں اس وقت جو چیزیں جو کنٹرول کرنے والی ہوتی ہیں, دیکھیں کچن کے 5 آئٹم ایسے ہیں, اگر حکومت 5 آئٹم کو کنٹرول کر دے تو لوگ آشش کر اٹھیں گے. لیکن یہ کنٹرول ہوگا جب انتظامیہ کرے. ہوئی جو بات آپ نے گورننس والی کہی ہے, کس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر فرض کیجئے ساہیوال سے اوکاڑا سے کوئی چیز چلتی ہے تو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس پرائس پہ چلی ہے. جب وہ لاہور آتی ہے, لاہور پہنچتی ہے تو کس پرائس پہ, جب دکان میں جاتی ہے تو کس پرائس پہ, وہ لاہور کی لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کو بتائے گی, اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں.